حدیث نمبر 56 عمدہ اخلاق. ان عبداللہ ابن عمرو، کتاب سے دیکھ کے پڑھیے. ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو اور بد زبان نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا. تب اس کرائیٹیریا پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کیا ہے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے فاحش جو فحش سے ہے، اور دوسرا ہے متفحش. دونوں کا روٹ فحش ہی ہے. ہر وہ چیز فحش ہوتی ہے جو اپنی مقدار سے اس قدر بڑھ جائے کہ وہ بری محسوس ہونے لگے. یعنی عربی میں فحش کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو اپنی اصل مقدار سے اتنی بڑھ جائے کہ وہ بری لگنے لگے. اس میں قول، فعل، صفت سب شامل ہے. جب کوئی شخص اپنی لمبائی میں، یعنی کسی کا قد بہت لمبا ہو جاتا ہے نا، بہت بڑھ جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے طویل فاحش الطول، بہت لمبے قد کا ہے. لمبائی بھی ایک حد تک اچھی لگتی ہے کہ باقی اللہ کی تخلیق ہے، انسان کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن وہ جو حسن کا معیار اور حسن کا کرائیٹیریا مقرر کیا ہوا ہے اس کے مطابق. تو جو شخص جان بوجھ کر اور کثرت کے ساتھ اور تکلف کے ساتھ فحش گوئی کرتا ہو وہ متفحش کہلاتا ہے، یعنی جو کثرت کے ساتھ فحش باتیں کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بد زبان انسان ہوتا ہے وہی بد اخلاق ہوتا ہے. یعنی انسان کی سب سے زیادہ بد اخلاقی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس کی بد زبانی سے، اس کے زبان کے استعمال سے. تو اس حدیث میں بنیادی طور پر اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے. اچھے اخلاق والے انسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اچھا اخلاق انبیاء کی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن پاک میں ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کی گئی ہے. اللہ کے دوستوں کی صفت بھی اچھے اخلاق والا ہونا ہے. قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے گھل مل کے رہنا ہے. یعنی لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہوئے، جیسے اپنے گھر کا ہی سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں، ہو سکتا ہے بھائی کے ساتھ بھابھی بھی رہتی ہو، اس کے بچے بھی ہوں. تو اب آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ کتنا گھل مل کے رہتے ہیں؟ یا ایک آنے والی بہو ہی گھر میں اپنے پہلے سے جو موجود ہیں خاندان، اس کے ساتھ کتنا گھلتی ملتی ہے، اس میں کتنا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے. اگر اچھے اخلاق والی ہوگی تو وہ ان کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح، والدین کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے گی، اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھے گی، اور پھر گھر بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن ادروائز اگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہوگی تو سب کو حقیر سمجھ کے وہاں اس کا رہنا، گزارا کرنا، ان کے ساتھ میل جول، ان سب چیزوں سے وہ الگ تھلگ ہو جائے گی. تو قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گھل مل کے رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، ان پہ شفقت کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا. کیونکہ جب وہ برداشت نہیں کرتے نا، فوری جواب دیتے ہیں، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ بد اخلاقی ظاہر ہو جاتی ہے. اور ان سے بردباری سے کام لینا، تحمل سے بات سننا، تحمل سے جواب دینا، سوچ سمجھ کے جواب دینا، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان سے ہمیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کے کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص اپنی طرف سے اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے، دوسرے کو بات ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں شاید میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی. اسی طرح قاضی آج کہتے ہیں تکبر اور لوگوں پر زیادتی کو ترک کرتے ہوئے سختی اور غضب اور ان کی پکڑ کے پہلو سے دور رہنا. یعنی لوگوں پہ سختی نہ کی جائے، لوگوں پہ اپنی دھوس میں جمائی جائے،
لوگوں کے ساتھ غصے والا برتاؤ نہ کیا جائے، یعنی آرام سے، تحمل سے، سکون سے معاملہ کیا جائے. پھر اسی طرح اچھے اخلاق میں سے ہے لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی مسکرا کے بات کرنا، کھلے دل سے، کھلے چہرے سے. پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی ہر نیکی اچھا اخلاق ہے. اور اخلاق خلق سے یعنی عادت، اچھی عادتیں جو ہے وہی اچھا اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے. افضل ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. یعنی باقی مخلوق کے اندر یہ دو نیکیاں کرنے کی صلاحیت ہے، یا جو بھی نیکیاں کرنے والے ان میں سب سے آگے بڑھنے والے، یعنی کہ جن کے اعمال نامے بڑے بھاری ہوں گے، وہ کون ہیں؟ اچھے اخلاق والے اور بہت سی باتوں کے جواب میں خاموشی اختیار کر لینے والے. دیکھیے فساد کب ہوتا ہے، معاملہ کب بگڑتا ہے؟ جب انسان ایک کے بدلے دو سناتا ہے، اور بول کے، سنا کے، غصہ نکال کے، اپنی بھڑاس نکال کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی بات دل میں ہے تو چین نہیں آ رہا. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو بہت سی باتوں کو سنی انسنی کر سکتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں، او جانے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا او جانے. اس کا مطلب شاید لوگوں کو نہ آتا ہو، او جانے. او کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جانے یعنی جانتا ہے، یعنی اللہ تو جانتا ہے نا کہ میرا کیا قصور تھا. اللہ تو جانتا ہے نا یہ شخص زیادتی کر رہا ہے، تو دوسرے لفظوں میں میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. میں خود نہیں اب اس کا بدلہ لوں گا، میں خود نہیں اب اس کے پیچھے پڑوں گا، میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. وفوضت امری الیہ، جیسے یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا ان کا، یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے نقصان پہنچایا تھا یا ان سے جدا کر دیا تھا، سارے غم دکھ کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. تو بہت دفعہ ہمیں اذیت پہنچتی ہے اپنے بہت ہی قریبی لوگوں سے، کبھی ماں باپ سے بھی پہنچ جاتی ہے. ہمارے پیرنٹس ایسے غصے میں باتیں کر جاتے ہیں یا جائیداد کی تقسیم میں ایسے رویے اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمارے بہت سے فیوچر کو، کاز کو نقصان پہنچ جاتا ہے. بعض ماں باپ تو بچیوں کے بارے میں اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان کی پھر سسرال میں کیا عزت رہے گی، یعنی کہ وہ اپنا برا رویہ یا برا اخلاق جو ہے پیچھے سے بھی جاری رکھتے ہیں. اب ایسے میں انسان کیا کرے، جواب کیا دے گا؟ کیا ماں باپ کو جواب دینا یا ان کی بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز. بہت سی بچیاں میرے پاس، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے والدین کے ظلم و ستم کے قصے سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پہ صبر نہیں ہوتا کیونکہ ماں باپ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. دس از اے فیکٹ، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ ریالٹی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن اب بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ماں باپ کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، رحم کی دعا کرنی چاہیے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، ماں باپ کو معاف کر دینا چاہیے. اس نیکی کے صلے میں آپ کو معلوم نہیں کتنی خیر زندگی میں ملے، لیکن ہم عام طور پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا ماں باپ کو بھی چڑھ چڑھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو جتنے پڑھ لکھ جاتے ہیں اتنے ہی سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں ماں باپ کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ اگرچہ آپ سے کم ڈگری رکھتے ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. اچھا اخلاق جنت میں داخلے کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق لے کے جائیں گے. مومن اپنے اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. جو سارا دن روزہ رکھے اور ساری رات قیام کرے، اس کا جتنا اجر ہوتا ہے اتنا اس اچھے اخلاق والے کا اجر ہے. اس کے برعکس بد اخلاقی کی مذمت ہے. بد اخلاق لوگ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور رکھے جائیں گے. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن میرے سے دور رہنے والے وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. اور یہ بد اخلاقی کی علامتیں ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے.
تو ہمیں بھی آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، تب ہمارا اخلاق درست ہوگا. جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ اپنے طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اخلاق بھی اچھا، سب ٹھیک ہے، لیکن کیا واقعی وہ میچ کرتا ہے اس تعلیم سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو ایک ٹپ دوں گی اچھے اخلاق کے بارے میں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں. بس احتیاط سے بولیں، چیخ چلا کے نہ بولیں، بلا تحقیق نہ بولیں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، غیبت نہ کریں، کیونکہ بے شمار یہ سارے گناہ زبان ہی سے ہیں. اور پھر بےہودہ گوئی نہیں ہونی چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، یعنی جس پہ اس کی ملامت کی جانی چاہیے اور جس کی وجہ سے وہ قابل ملامت ہوتا ہے وہ اس کی فضول گفتگو ہے. اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس سے بدتمیزی، اس سے بد اخلاقی، اس سے گالی گلوچ، اس کی مار پٹائی، اور کوئی کام ہی نہیں. اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ اخلاق کس درجے پر. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی کہ آپ کا اخلاق قرآن، جو قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ آپ کے اخلاق میں موجود ہے. ہمارے گھر والے ہماری کیا گواہی دیں گے؟ ہمارے سسرال والے ہماری کیا گواہی دیتے ہیں؟ مجھے وہ دن یاد ہے اور کبھی وہ بات بھولی نہیں مجھے کہ ایک دن میری ساس کہنے لگی کہ میری اس بہو نے آج تک مجھے کبھی جواب نہیں دیا پلٹ کے. اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ بڑے ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، پیار سے ڈانٹتے، اس میں بھی خیر خواہی ہوتی ہے، ان کی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں. تو کبھی وہ کچھ جاتی بھی کر جاتے ہیں، کبھی وہ ویسے انہوں نے کبھی ایسا تو نہیں کیا تھا، لیکن ہمیں اگر محسوس بھی ہو کہ انہوں نے جاتی کی ہمارے ساتھ یا ٹھیک نہیں ہے معاملہ، تو اس صورت میں پلٹ کے جواب نہ دیں. ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم واپس سنا نہ چکے. اسی نے اگر ہمیں ایک پتھر مارا، ہم دو نہ مارے تو ہمیں چین نہیں آتا. تو اس عادت کو چھوڑ دیں، چپ ہو جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، اگنور کر دیں. تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں جاگ بیٹھنے لگے، شعلے بھڑک کم ہو جائیں اور معاملہ درست ہو جائے گا اور آپ پار لگ جائیں گے. اگر اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت ملتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں. اس کا علاج یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس سے ٹائم لیں، آپ اس سے کہیں میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور بتائیں، اس کو لکھ کے بتا دیں، آرام سے تحمل سے بتا دیں کہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ ایسا نہ کریں. ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہمارا ماحول پیسفل ہو. جنت امن والی جگہ ہے. فی الغرفات آمنون، وہ امن ہمیں یہاں سے لے کے جانا ہوگا، ساتھ پر امن رہنا ہوگا. اور پر امن اچھے اخلاق کے ساتھ ہی ہوا جا سکتا ہے. اگر ہمارے دلوں میں چین نہیں اور ہماری زبان سے کسی کو چین نہیں اور ہمارے گھروں میں چین نہیں تو ہم کس جنت کی باتیں کرتے ہیں؟ استاذہ میرا یہ کوشچن ہے کہ جب ماما ڈانٹتی ہے میں خاموش رہتی ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ میں انہیں اگنور کر رہی ہوں. نہیں، اگنور انسان اپنے جسٹس کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن خاموشی کیا ہوتی ہے؟ وہاں سے آپ ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر دوبارہ آ کے آپ کوئی اور کام کی بات کر لیں. جیسے کسی بات پہ آپ کو امی نے ڈانٹ دیا تو آپ جواب نہیں دے رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں سارا دن کوئی بات نہ کریں، یہ اگنور کرنا ہے. اس بات کا جواب نہ دیں، تھوڑی دیر وہاں سے آگے پیچھے ہو جائیں، پھر دوبارہ کوئی کام لے کے آ جائیں. اچھا امی اس کا کیا کرنا ہے؟ تو امی یہ نہیں کہیں گی کہ اگنور کر رہی ہے. سازا اسی طرح یہ جو بات آ رہی ہے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہر اس کے الگ الگ افعال اور اعمال پر نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ ابھی آیا کہ دل کے کچھ افعال ہیں جس میں تقوی چاہیے، اب یہاں پر زبان کے افعال ہیں کہ جس پر ہمیں کرنا چاہیے، پھر اسی طرح سوچ ہے، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو پھر برا بولتے ہیں یا وہ کرتے ہیں. اسی طرح تقوی حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلے اپنے اوپر صرف کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. انوائرمنٹ تو پھر بعد میں متقی ہو ہی جاتا ہے جو ہمارے ارد گرد کا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ ہم خود تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ کڑی نظر رکھنا جو ہوتا ہے نا. اور جیسے صحابہ کرام محاسبہ کیا کرتے تھے اپنا، کہ جہاں جو غلطی ہوئی فوراً ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹنا، اور جب ہم اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو پھر خود بخود لوگوں کے اندر وہ معافی درگزر کا رویہ آٹومیٹک آ جاتا ہے. آپ نے باڈی لینگویج بھی کہہ دیا کہ یہ بھی اسی چیز میں آتی ہے. ایون وی ڈونٹ ٹاک بٹ ایٹ ٹائمس ہمارے جیسچر سے شو ہوتا ہے کہ اٹس اے بیڈ تھنگ. تو برائی کی نشر و اشاعت کرنا وہ فحشاء میں آتا ہے. گالی گلوچ کرنا. سیکنڈ حدیث کا مضمون اس طرح سے کچھ آتا ہے کہ زبان کی جھجک ہو جانا. اب ینگسٹرز یوتھ ہے، ان کا یہ بہت بڑی پرابلمٹک سچویشن ہے
کہ پہلے ہم بڑوں میں ہی بیٹھتے تھے, بات چیت نہیں ہوتی تھی, اس طرح سے نہیں ہوتی, ڈسٹینس ہوتا بڑے الگ وہ. اب یہ ہے کہ دے آر فرینڈلی انوائرمنٹ اینڈ دے کین سے اینی تھنگ. تو وہ ایک آگے جا کے نا ایک نارملٹی ہوتی ہے کہ وہ اوپن اپ ہو چکا ہے سب کچھ. اس کے کوئی سائڈ افیکٹس بتائیں کہ اس کو کیسے کوپ اپ کریں. اصل میں کوپ اپ تو ساری خرابیوں اور برائیوں سے اللہ کے تقویٰ کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ کا ڈر جب تک نہ ہونا, جتنے مرضی نقصان بتا دے انسان, پھر وہی کچھ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. سر جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ اپنے اخلاق کی جو گواہی ہے وہ اپنے گھر والوں سے لیں, تو میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی کہ میں ایک پرفارما تیار کروں MCQs جس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوں, the way I talk, the way my body posture, مختلف کوشچنز ہوں, اور اپنے تمام گھر والوں کو انکلوڈنگ مائی شوہر, اپنے بچے, بہو, ان کو میں دوں اور ان کو کہوں, پھر میں اپنے آپ کو اسیس کروں کہ where I lie. بالکل, ہم سب کو پوچھنا چاہیے. ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اسپیشلی محرم نہ محرم بھی, جی بالکل, ہمارے کزنز ہیں ایٹسیٹرا, تو ہم اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے روڈلی بات کرتے ہیں یا تھوڑا ہم اوائڈ کرتے ہیں, تو کیا پھر ہم بد اخلاق ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے وہ قلنا قولا معروفا, کہ معروف بھلی بات کرو. ایون اپنی فرینڈ سے بھی بات کریں اسلام دعا حال چال کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, کسی دوسرے کی بات نہیں کرنی. ہاں لیکن اچھی علمی باتیں. لڑائی پھر یہ آتا نا کہ یہ تو بڑی مطلب تکبر والی ہے, یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے. تکبر جو ہوتا ہے نا وہ رویوں سے پتہ چلتا ہے. اگر ہم کسی سے آرام سے بات کر رہے ہیں, کام کی بات کر رہے ہیں, فائدے کی بات بتا رہے ہیں. دیکھیں ہم میں باتیں کب ہوتی ہیں جب ہمارے کامن بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, جیسے چھوٹے بچے ہیں مثلا. اصل میں اس طرح کی خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بد اخلاقی کا احساس ہونے لگے. خاموشی وہ ہونی چاہیے کہ جس میں ضرورت کے وقت آپ بات کریں, فائدے کی بات کریں, کام کی بات کریں, لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اچھا بولتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ایسی ہوتی ہے. اس وقت مصلحتاً خاموش ہے کہ مرد حضرات بیٹھے ہیں, بزرگ مجلس میں بیٹھے ہیں, یا کوئی خطبہ ہو رہا ہے یا کوئی لیکچر ہو رہا ہے, کیونکہ کئی جگہ بولنے کی ہوتی ہے اور کئی جگہ خاموشی کی ہوتی ہے. تو ان میں اگر کوئی کہتا ہے کہ روڈ ہے تو اس کی اپنی غلط فہمی ہے, تو ناسمجھ ہے جو یہ فیصلہ کر رہا ہے. تو ناسمجھ لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ کس سچویشن میں ہم نے کس طرح بہیو کرنا ہے. مثلاً آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم دوستوں میں بیٹھے ہیں تو کوئی غیبت نہیں کرنی, تو کوئی بات ہی نہیں رہتی. تو بہت باتیں ہیں. مثلاً چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ بیٹھے ہیں اور پہلے آپ بچوں کی باتیں کرتے تھے اور ہر وقت بچوں کی شکایتیں, یہ بڑا بدتمیز ہے, یہ تو روتا ہی رہتا ہے, یہ تو رات سوتا نہیں, یہ تو پڑھتا نہیں. اچھا, وہ اپنے بچے کی رونا لے کے بیٹھ گئی. یہ ہو گئی غیبت والی باتیں اور بد اخلاقی والی. اس کو آپ ریپلیس کیسے کریں؟ اس کو آپ ریپلیس اس طرح کریں گے کہ آپ ان بچوں کی حرکتوں پر کچھ پڑھیں گے, کچھ سیکھیں گے, کچھ جانیں گے کہ میں نے اصلاح کیسے کی اپنے بچے کی. اگر ایک بتاتی ہے عورت اپنی دوست کو کہ میرا یہ بچہ جو ہے نا یہ رات کو سوتا نہیں, تو آپ اس کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں کہ اس کو سلانے کے لیے آپ یہ اور یہ اور یہ کریں. آپ اس کو کہانیاں سنائیں, آپ اس کو رات کو نہلا دیں, آپ اس کا مساج کریں, آپ اس کو کمفرٹیبل کریں, آپ اس کی کپڑے صحیح پہنائیں اس کو رات کو سوتے وقت. یعنی 10 مشورے آپ اس کو دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس اچھا تجربہ ہو. یا کوئی اور اسی طرح کا وہ ایشو اپنا بیان کرتی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے ایشو کے جواب میں آپ بھی ایشو سنانا شروع کر دیں اپنا کوئی, یہ خراب ہے. لیکن اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے اس کا حل آپ پیش کرتے ہیں تو کم باتیں نہیں ہوتی, اور بھی بہت باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن مشکل پتہ کیا ہے, ہم نہ تو علم سیکھتے ہیں, نہ علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, نہ بچے پالنا سیکھتے ہیں. چلے شکر ہے کھانے پکانے کو ٹیلی ویژن سے ریسیپیز دیکھ کے اور نیٹ سے ریسیپیز دیکھ کے ہم نے بہت سیکھ لیے, اور مزے کے اور دنیا بھر کے کھانے جو ہمیں سوٹ کریں یا نہ کریں وہ پکانے سیکھ لیے. لیکن بچے پالنا, گھر داری کرنا, شوہر کا خیال کیسے رکھنا ہے, ایک اچھے استاد کیسے بن سکتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں ہم کم ہی پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھتے کم ہیں تو ہمارے خالی ہوتا نا اندر, کچھ کہنے کوئی نہیں ہوتا, کوئی بات کرنے کوئی نہیں ہوتی, تو پھر چپ ہی رہنا ہے. اور جس وقت کوئی اس طرح کی باتیں ہو جس میں غیبت اور بدتمیزی بد اخلاقی ہو تو خوب بولتے ہیں. جس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری گفتگو ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں. اپنی گفتگو سے ہی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ تقویٰ کے کس لیول پر ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے, ہماری آج کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول کرے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.